ایک نوجوان آج سے 2 سال پہلے کوئٹہ سے لاہور آیا، 4 بچے ہیں اس کے۔ آج کل موٹر سائیکل کے اوپر کھانا گھر گھر کے اندر پہنچاتے ہیں، اس کو فوڈ پانڈا کے نام سے انہیں بنایا ہوا ہے۔ آپ موبائل پر آرڈر کریں، وہ کھانا آپ کے گھر لے کے آ جائیں گے۔ اس نے بھی، اور اس کا 19 سال کا بیٹا تھا، اس کو بھی اس نے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ تو ان کے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر، اس کے اندر ایک آدمی رہتا تھا۔ آپ کو میں شکار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے وہ انہوں نے شکار کیا اس کو۔ حضرت وہاں مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو وہ آیا، اس نے جب یہ کارگزاری سنائی تو رو رہا تھا۔ 60 ہزار والے موبائل بچوں کے ہاتھوں میں۔ بیوی کہتی ہے کہ میں نے تو اب اس سے شادی کرنی ہے۔ گھر کی دیوار پھلانگ کے گھر میں گیا، چھوٹے بیٹے سے بات کی۔ چھوٹے بیٹے نے بتایا کل ہم شراب نگر ربوہ قادیانیوں کے شہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ آج یہ ساری دنیا کے اندر قادیانی امن کا، مہذب قوم ہونے کا ساری دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں۔ میں آپ کو سینکڑوں ایسی مثالیں دکھا سکتا ہوں کہ جو بندہ مسلمان ہوا، بھئی وہ کلمہ تو وہی پڑھ رہا ہے نا، نماز وہی پڑھ رہا ہے، قرآن وہی پڑھ رہا ہے، پھر وہ کیوں مرتد ہو گیا؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ جس نے مرزا قادیانی کو چھوڑ دیا وہ مرتد ہو گیا؟ اور لاہور کا بڑا امیر ترین علاقہ بحریہ ٹاؤن کا علاقہ ہے، وہاں آ کر اس نے کرایہ پر ایک فلیٹ لیا۔ 4 بچے ہیں اس کے، اور اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں شفٹ ہوا۔ تو ہمارے یہاں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں باورپور میں بھی ہوگا اور لاہور میں تو بہت زیادہ، وہ آج کل موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ کھانا گھر گھر کے اندر پہنچاتے ہیں، اس کو فوڈ پانڈا کے نام سے۔ آپ موبائل پر آرڈر کریں، وہ کھانا آپ کے گھر لے کے آ جائیں گے۔ وہ فوڈ پانڈا کے اوپر کھانا گھر میں پہنچانے کا اس نے کام شروع کیا۔ اس نے بھی، اور اس کا 19 سال کا بیٹا تھا، اس کو بھی اس نے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا کہ موٹر سائیکل میں کھانا جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جہاں جس نے منگوایا ہو، جو ضرورت ہو اس کے گھر پہنچا دیں۔ تو ان کے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر، اس کے اندر ایک آدمی رہتا تھا۔ تو اس نے اس کے بیٹے کو کہا، 19 سال کا جو بیٹا تھا، کہ بیٹا تم دوسروں کے ہاں بھی کھانا دینے جاتے ہو، میرے گھر بھی کھانا دے دیا کرو۔ تو اس نے کہا انکل بالکل ٹھیک ہے بھائی، ہم سایہ ہے، پڑوسی ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے اور اس بڑا بھی ہے۔ اس نے کہا بالکل آپ کے گھر بھی کھانا دیں گے ہم۔ اب وہ اس کے گھر کھانا دینا جانا شروع ہو گیا، روزانہ کھانا دینے جا رہا ہے۔ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ دوستی بڑھتی چلی گئی، اور اس شخص کے پاس اس کا وقت زیادہ گزرنے لگا۔ اس نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، یہاں سے چھوڑو، میں تمہیں اپنی کمپنی میں ملازمت دیتا ہوں اور مہینے کا 25-30 ہزار روپیہ تمہیں تنخواہ بھی ملے گی۔ اس نے اپنے باپ سے مشورہ کیا تو اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کر لو آپ۔ اب باپ کو کیوں نہیں کہتا، بیٹے کو کیوں کہتا ہے؟ کام تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ باپ کو بھی کہتا کہ تم کام کر لو، یہ تو بچہ ہے۔ لیکن آپ کو میں شکار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے وہ انہوں نے شکار کیا اس کو۔ باپ نے اجازت دے دی، اس کے باپ کو یہ کہا کہ میں تمہیں کوریئر کمپنی کا جو ہے نا وہ فرنچائز لے لیتا ہوں۔ جیسے اڈے نہیں ہوتے تو ڈرائیور کا اڈا سب سے الگ بنا ہوتا ہے نا، تو اڈا الگ الگ، میں تمہیں کوریئر کمپنی کی فرنچائز لے لیتا ہوں، یہ جو چیزیں باہر دوسرے شہروں میں بھجواتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے تم کوئٹہ جاؤ، وہاں پر تم کوئٹہ جا کے کوئی جگہ دیکھو دفتر کے لیے، اور میں یہاں کمپنی سے لائسنس کی بات کرتا ہوں، تو تم اپنی فیملی کے ساتھ ادھر کوئٹہ ہی شفٹ ہو جانا۔ 1 ہفتے کے لیے گھر کا سربراہ کوئٹہ جا رہا ہے۔ اس کو کیا پتا ہے کہ وہ جس کام کے لیے جا رہا ہے پیچھے کیا ہونے والا ہے۔ وہ 1 ہفتہ کوئٹہ گیا، ساری ترتیب بنا کے واپس لاہور آیا، تو اس شخص نے کہا کہ بھئی وہ ابھی نا لائسنس نہیں مل رہا فرنچائز کے لیے۔ اس نے کہا بھئی اب کیا کروں، میں تو 1 ہفتہ وہ اپنا کام بھی چھوڑ کے وہاں گیا ہوں۔ اس نے کہا تم میری کمپنی میں ملازمت کر لو۔ کہتا ہے 20-21 دن گزرے ہوں گے، اس کے بعد میرے بیٹے کا رویہ میرے ساتھ تبدیل، میں حیران پریشان۔ کہتا ہے میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، میں باپ ہوں تمہارا۔ کہتا ہے کچھ نہیں سنا، وہ بیٹے نے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا۔
پتہ یہ چلا کہ ایک ہفتہ جس ہفتے میں وہ کوئٹہ گیا تھا، اس بدبخت نے اس بچے کو اور اس کی بیوی کو اس کے سارے گھر والوں کے ساتھ سیٹنگ کر کے ان کو اپنے قبضے میں دے دیا، اور وہ بچہ، نوجوان بچہ، اس کے اکاؤنٹ کے اندر 2-3 مہینوں میں جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے تفتیش شروع کی کہ بھئی یہ کیا ماجرا، میرا بچہ 19 سال میں نے اس کو پالا، مجھے ہی مار کے نکال دیا۔ اس نے اس کا موبائل نمبر نکلوایا، اس سے ٹریس کروایا، پتہ چلا اس کے نام پر 2 بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، 3 مہینے کے اندر اس کے اکاؤنٹ کے اندر 80 لاکھ روپے آیا ہوا ہے۔ وہ سارا پیسہ، وہ ساری دولت نچھاور کیوں کی؟ اس پوری فیملی کو، اس پورے گھرانے کو وہ یہاں سے نکال کر کفر کے گڑھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے پھر ان کو باہر بھیجنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ان کے پاسپورٹ بننے تھے کوئٹہ سے، اس لیے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ابھی جمعے والے دن یہ ہمارے پاس جب حضرت کے پاس حضرت وہاں مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو وہ آیا، اس نے جب یہ کارگزاری سنائی تو رو رہا تھا۔ 60 ہزار والے موبائل بچوں کے ہاتھوں میں، بیوی کہتی ہے کہ میں نے تو اب اس سے شادی کرنی ہے، اور بتایا چھوٹا بیٹا ہے، وہ گھر کی دیوار بلان کے گھر میں گیا، چھوٹے بیٹے سے بات کی، چھوٹے بیٹے نے بتایا کل ہم جناب نگر ربوہ قادیانیوں کے شہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اور وہ جو خاتون ہے، بچی ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ کوئی جاہل نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے، دنیا کی اچھی خاصی تعلیم ہے، پیچھے بھی دیندار گھرانے سے، علماء کے گھرانے سے تعلق ہے، اس کی نسبت اتنی اونچی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ لیکن یہ سارا ڈرامہ کیوں ان کے گرد رچایا گیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں اس طرز سے، اس پیسے کے ذریعے، اس نوکری کے ذریعے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، آپ کے سامنے ہم جو اتنا سفر کر کے آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، دور دور شہروں میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں بھی اپنا راحت آرام عزیز، ہم صبح اٹھے میں آپ دیکھیں شام کے رات کے 8 بجنے والے ہیں، ابھی ہم نے یہاں سے واپس پھر کبیر والا جانا ہے، لیکن ہم یہ راحت آرام اور ہمارے بڑے یہ راحت آرام کیوں قربان کرتے ہیں؟ کیوں اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ کہ ہم اس بات پر پکے ہو جائیں کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں، جس کا حضور سے رشتہ نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ دنیا کی ساری دولتیں بھی ہمارے اوپر نچھاور کر دے، پھر بھی ہم حضور کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے اندر ایسا عزم اور اپنے اندر ایسی جرت اور اپنے اندر ایسا ایمان پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر، اپنی خواتین کے اندر ایسی جرت اور ایسا ایمان پیدا کر دیں کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس ایمان کے لیے دنیا کی ساری دولتیں قربان کرنی پڑے، دنیا کی ساری آسائشیں قربان کرنی پڑے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت سینکڑوں ایسے نو مسلم بچے بچیاں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تو ساری رشتہ داریاں ختم، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، اب اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا واپس؟ کیونکہ تم نے مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیج دی، تم مسلمان ہو کے لہذا تمہارے گھر سے نکل جاؤ۔ آج ساری دنیا کے اندر قادیانی امن کا اور اپنے آپ کو مہذب قوم ہونے کا ساری دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو سینکڑوں ایسی مثالیں دکھا سکتا ہوں کہ جو بندہ مسلمان ہوا، بھئی وہ کلمہ تو وہی پڑھ رہا ہے نا، نماز وہی پڑھ رہا ہے، قرآن وہی پڑھ رہا ہے، پھر وہ کیوں مرتد ہو گیا؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ جس نے مرزا قادیانی کو چھوڑ دیا وہ مرتد ہو گیا؟ جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گیا وہ مرتد ہو گیا، جس کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑ گیا وہ
جس مرضی مذہب سے جس مرضی طرف سے آیا ہو، گنبد خضرا سے رشتہ جڑ گیا تو دونوں جہانوں کی دولتیں اس کو مل گئی۔